وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 97 to 103۔ اس میں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اور جادو کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت 97۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو ہوا کرے انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت اور خوشخبری ہے۔ بعض یہودیوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں، وہ کیونکہ ہمارے لیے بڑے سخت احکام لایا کرتے تھے اس لیے ہم انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اور فرشتہ وحی لا رہا ہو تو ہم کچھ غور کر سکتے تھے۔ یہ آیت اس کے جواب میں نازل ہوئی ہے کہ اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تو محض پیغام پہنچانے والے ہیں، جو کچھ لاتے ہیں اللہ کے حکم سے لاتے ہیں، لہٰذا نہ ان سے دشمنی کی کوئی معقول وجہ ہے اور نہ اس کی وجہ سے اللہ کے کلام کو رد کرنے کا کوئی معنی ہے۔ آیت 98۔ اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھو کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ آیت 99۔ اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیت اتاری ہے جو حق کی آشکار کرنے والی ہے اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ آیت 100۔ یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بلکہ اس میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں۔ آیت نمبر 101۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے ان کی کتاب تورات و انجیل کو اس طرح پس پشت ڈال دیا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے کہ اس میں نبی آخری زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی ہے۔ آیت 102۔ اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر باطل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتے پر نازل کی گئی تھی۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دے کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دے۔ ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر
कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, मगर वह ऐसी बातें सीखते थे जो उनके लिए नुकसानदेह थे और फ़ायदेमंद ना थे, और वो ये भी खूब जानते थे कि जो शख्स इन चीज़ों का ख़रीदार बनेगा आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। और हकीकत यह है कि वो चीज़ बहुत बुरी थी जिसके बदले उन्होंने अपनी जान बेच डाले। काश कि उनको उस बात का हकीकी इल्म होता। तफसीर। इन आयत में अल्लाह ताला ने यहूदियों की एक और बदअमली की तरफ इशारा फरमाया है, और वह यह है कि जादू टोने के पीछे लगना नाजायज़ था। बिलखुसूस अगर जादू में शिरकिया कलिमात मंत्र का तौर पर पढ़े जाए तो ऐसा जादू कुफ्र के मुरद्दिफ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुछ शयातीन ने, जिनमें इंसान और जिन्नात दोनों शामिल हो सकते हैं, बाज़ यहूदियों को यह पट्टी पढ़ाई कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का सारा राज जादू में मज़मूर पोशीदा है, और अगर जादू सीख लेंगे तो तुम्हें भी हैरत अंगेज़ इक़्तिदार नसीब होगा। चुनांचे यह लोग जादू सीखने और उस पर अमल करने में लग गए। हालांकि जादू पर अमल करना ना सिर्फ नाजायज़ था बल्कि उसकी बाज़ किस्में कुफ्र तक पहुँचती थी। दूसरा गज़ब यहूदियों ने यह किया कि खुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जादूगर करार देकर उनके बारे में यह मशहूर कर दिया कि उन्होंने आखिरी उम्र में बुतों को पूजना शुरू कर दिया था। उनके बारे में यह झूठी दास्तान उन्होंने अपनी मुक़द्दस किताबों में शामिल कर दी, जो आज तक बाइबिल में दर्ज चली आ रही है। चुनांचे बाइबिल की किताब सलातीन अव्वल 11:1-12 में उनके माज़अल्लाह मुर्तद होने का बयान आज भी मौजूद है। कुरान करीम ने इस आयत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर इस नापाक बहतान की तरदीद फरमाई है। इससे यह बात भी वाज़ेह हो जाती है कि जिन लोगों ने कुरान करीम पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि वह यहूदियों और ईसाइयों की किताबों से माखूज़ है, वह कितना गलत इल्ज़ाम है। यहाँ कुरान करीम सरीह अल्फाज में यहूद व नसारा की किताबों की तरदीद कर रहा है। हकीकत तो यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं था जिससे वह यह खुद मालूम कर सकते कि यहूदियों की किताबों में क्या लिखा है। इस बात का इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के सिवा किसी और रास्ते से नहीं हो सकता था। लिहाजा यह आयत बज़ाते खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबे वही रसूल होने की वजह दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ यह बतलाया कि यहूदियों की किताब में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर क्या बहतान लगाया गया है, बल्कि इस कदर जमकर उसकी तरदीद फरमाई है। बाबुल इराक़ का मशहूर शहर था। एक ज़माने में वहाँ जादू का बड़ा चर्चा हो गया था और यहूदी भी इस नाजायज़ काम में बुरी तरह मुवल्लिस हो गए थे। अंबिया करीम अलैहिस्सलाम और दूसरे नेक लोग उन्हें जादू से मना करते तो वह बात ना मानते थे।
اس سے بھی خطرناک بات یہ تھی کہ لوگوں نے جادوگروں کے شعبدوں کو معجزے سمجھ کر انہیں اپنے دینی مخطوطات میں بنا لیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو فرشتے جن کا نام ہاروت و ماروت تھا دنیا میں انسانی شکل میں بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کرے اور یہ بتا دے کہ خدائی معجزات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ معجزہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جس میں کسی ظاہری سبب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جادو کے ذریعے جو کوئی شعبدہ دکھایا جاتا ہے وہ اسی عالم اسباب کا ایک حصہ ہے۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے ان فرشتوں کو جادو کے مختلف طریقے بھی بتانے پڑتے تھے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ کس طرح وہ سبب اور مسبب کے رشتے سے منسلک ہے، لیکن جب وہ ان طریقوں کی تشریح کرتے تو ساتھ ساتھ لوگوں کو متنبہ بھی کر دیتے تھے کہ یاد رکھو یہ طریقے ہم اس لیے نہیں بتا رہے ہیں کہ تم ان پر عمل شروع کر دو بلکہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم پر جادو اور معجزے کا فرق واضح ہو اور تم جادو سے پرہیز کرو۔ اس لحاظ سے ہمارا وجود تمہارے لیے ایک امتحان ہے کہ ہماری باتوں کو سمجھ کر تم جادو سے پرہیز کرتے ہو یا ہم سے جادو کے طریقے سیکھ کر ان پر عمل شروع کر دیتے ہو۔ یہ کام انبیاء علیہ السلام کے بجائے فرشتوں سے بظاہر اس بنا پر لیا گیا کہ جادو کے فارمولے بتانا کہاں وہ صحیح مقصد سے کیوں نہ ہو انبیاء کریم علیہ السلام کو زیب نہیں دیتا تھا۔ اس کے برعکس فرشتے چونکہ غیر مکلف ہوتے ہیں اس لیے ان سے بہت سے تکوینی کام لیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال نافرمان لوگوں نے ان فرشتوں کے طرف سے کہی ہوئی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور ان کے بتائے ہوئے فارمولوں کو جادو کرنے میں استعمال کیے اور وہ بھی ایسے گھناؤنے مقاصد کے لیے جو ویسے بھی حرام تھے، مثلاً میاں بیوی میں پھوٹ ڈال کر نوبت طلاق تک پہنچا دینا۔ یہاں سے جملہ متعارضہ کے طور پر ایک اور اصولی غلطی پر متنبہ کیا جا رہا تھا اور وہ یہ کہ جادو پر ایمان رکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ جادو میں بذات خود ایسی تاثیر موجود ہے جس سے مطلوبہ نتیجہ خود بخود اللہ کے حکم کے بغیر بھی برآمد ہو جاتا ہے، گویا اللہ چاہے یا نہ چاہے وہ نتیجہ پیدا ہو کر رہے گا۔ یہ عقیدہ بذات خود کفر تھا، اس لیے واضح کر دیا گیا کہ دنیا کے دوسرے اسباب کی طرح جادو بھی محض ایک سبب ہے اور دنیا میں کوئی سبب بھی اپنا سبب یا نتیجہ اس وقت تک ظاہر نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مشیت اس کے ساتھ متعلق نہ ہو۔ کائنات کی کسی چیز میں بذات خود نہ کسی نے نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی، لہٰذا اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کرنا چاہے تو
وہ اللہ کی قدرت اور مشاہیت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ البتہ کیونکہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے یا کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ تکوینی مصلحات کے مطابق سمجھتا ہے تو اپنی مشاہیات سے وہ کام کرا دیتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں ظالم کو گناہ اور مظلوم کو ثواب ملتا ہے، ورنہ اگر اللہ اس سے کام کی قدرت ہی نہ دے تو امتحان کیسے ہو؟ لہٰذا جتنے گناہ کے کام دنیا میں ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور مشیت سے ہوتے ہیں، اگرچہ اس کی رضامندی ان کو حاصل نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضامندی میں فرق یہی ہے کہ مشیت اچھے برے ہر کام سے متعلق ہو سکتی ہے، مگر رضامندی صرف جائز اور ثواب کے کاموں سے مخصوص ہے۔ اس آیت کے شروع میں تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ حقیقت جانتے ہیں کہ جو مشرکہ جادو کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن آیت کے آخری حصے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کاش وہ علم رکھتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس حقیقت کا علم نہیں ہے۔ بظاہر دونوں باتیں متضاد لگتی ہیں، لیکن در حقیقت اس انداز بیان سے یہ عظیم سبق دیا گیا ہے کہ نیرا علم جس پر عمل نہ ہو حقیقت میں علم کہلانے کے مستحق نہیں، بلکہ وہ کالعدم ہے۔ لہٰذا اگر وہ یہ بات جانتے تو ہیں مگر ان کا عمل اس کے برخلاف ہے تو وہ علم کس کام کا؟ کاش کہ وہ حقیقی علم رکھتے تو اس پر ان کا عمل بھی ہوتا، اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والے ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔